حافظ احسان احمد صاحب نے ماہر قانون ہیں اور معاملہ جو ہم ان سے ذرا جاننے کی کوشش کریں گے وہی سائفر کیس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت جو کارروائی کی جا رہی ہے اڈیالہ جیل کے اندر. وہاں پہ جب چیئرمین پی ٹی آئی صاحب کو پیش کیا گیا تو وہاں کے حالات بھی کچھ انہوں نے ایکسپلین کیے اور پہلی دفعہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ذرا پریشان نظر آئے کیونکہ جن حالات میں ان کو رکھا جا رہا ہے وہ شاید تکلیف دہ ہیں. اور 17 اکتوبر کو جو ہے وہ تاریخ دی ہے کہ باقاعدہ طور پر شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم کی جائے گی. حافظ احسان احمد صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. حافظ احسان احمد صاحب کیا معاملات کیا ہیں, کتنا سنگین کیس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن یا اس کے بعد جو پاکستان کا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ دنیا کے 36 ممالک کے اندر یہ موجود ہے. اور یہ ہر ہیڈ آف اسٹیٹ یا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری یا جو گورنمنٹ کا پبلک سرونٹ ہے یا گورنمنٹ سرونٹ ہے یا کسی بھی پبلک آرگنائزیشن کے اندر ہے اسے یہ کاسٹ اپون ڈیوٹی کرتا ہے کہ اگر اس کے علم کے اندر کوئی چیز لائی جاتی ہے جو نیشنل سیکیورٹی لیول کی ہے یا کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے اور اگر قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تو آپ اس کو ڈی کلاسیفائی نہیں کر سکتے. اب اس کے اندر کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی اوتھ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو بڑا واضح ہے, پریزیڈنٹ آف پاکستان کا بھی اوتھ اس کے اندر ہے کہ اگر میرے علم کے اندر کوئی چیز لائی جاتی ہے اور وہ ایسی انفارمیشن ہے کہ جو قانون مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کو ڈسکلوز کروں یا ڈسکلوجر کروں ٹو دی ان اتھورائز جو ہے تو وہ ایک اوتھ کی وائلیشن ہے. اور اسی طرح آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کے اندر سیکشن 5 اور 9 آتا ہے. اب اس کے اندر دو چیزیں بڑی واضح ہیں. اس کے اندر جو انٹینشن ہے اس کا ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اندر. اس کے اندر ڈسکلوجر کا ہونا اور ان اتھورائزڈ ایکسس کا ہونا یا ان اتھورائزڈ پرسنز تک پہنچانا اس چیز کے ہے. اب اگر ان سارے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو سائفر پاکستان کے ڈپلومیٹک اسد مجید صاحب نے بھیجا تھا وہ ایک کلاسیفائڈ انفارمیشن تھی, وہ ایک کوڈیفائڈ تھا اور اس کو لیک کرنے کا یا اس کو شیئر کرنے کا پاکستان کے کسی بھی ادارے کو یا ہیڈ آف اسٹیٹ کو اختیار نہیں تھا, یہ چیف ایگزیکٹو کو. دوسرا اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز اس کے اندر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ آپ کے پرنسپل سیکرٹری نے جو اس دور کے پرائم منسٹر کے تھے ان کی دو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں. ایک آئی ہے سیکشن 161 کی اور ایک آئی ہے سیکشن 164 کی ریڈ ود سیکشن 364 CRPC. اس کے اندر تین چیزیں بڑی واضح آئی ہیں. ایک انہوں نے یہ کہا ہے کہ سائفر جو آیا تھا یعنی کہ جو بھی ٹرانسکرپٹ آیا تھا وہ ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو دیا اور انہوں نے ہمیں واپس نہیں کیا. دوسرا آپ کے سامنے ایک آڈیو آئے گی کہ جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں اس چیز کو پلے اپ کرنا چاہیے. اور تیسری چیز اس کے اندر جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 27 کی ایک پبلک میٹنگ ہے جس کے اندر فارمر پرائم منسٹر نے اپنی جیب سے نکال کے لہرا کے انہیں یہ کہا اور اس کے بعد جو کنٹینٹس پہ بھی بات آئی تو آپ نے دیکھا کہ 9 اگست 2023 کو انٹرسپٹ ایک جو ویب ہے انہوں نے اس کو ریلیز بھی کیا کہ یہ کنٹینٹس تھے. اگر ان سارے کانٹینٹس کے اندر دیکھا جائے تو سیکریٹری انٹیریئر نے ایک کمپلینٹ کی, اس کمپلینٹ کے بعد ایک انکوائری ہوئی ہے, اس انکوائری کے اندر ایک فائنڈنگ آئی ہے اور اس فائنڈنگ کے بعد جو چیزیں آئی ہیں وہ آپ کا جو اسپیشل کورٹ ہے اس کے پاس چلا گیا. آج اس کے اندر ڈسٹریبیوشن آف کاپیز تھی یعنی کہ چلان کی کاپی تھی جو 265C ہے. اس کے بعد انڈائٹمنٹ ہے, یہ چارج شیٹ ہے اور اس کے بعد پروسیکیوشن اپنی ایویڈنس لے کے آئے گی. امپورٹنٹ اس چیز کے اندر یہ آئے گا کہ پرائم منسٹر جو فارمر ہے وہ اس کے اندر ڈیفنس کس چیز کا لیتے ہیں. اگر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے سیکشن 5 یا سیکشن 9 کی ایگزمپشن حاصل ہے تو بالکل کوئی کیس نہیں ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ سیکشن 5 اور 9 کے ہوتے ہوئے جو ہے اور یہ سارے جو سیریس آف ایونٹس ہیں جو 7 سے لے کے 27 تک ہیں اور پروسیکیوشن اس چیز کو ثابت کر سکتی ہے اور پرائم منسٹر فارمر ایویزو ڈیفنس اس کے اندر دیتے ہیں یا ان کے ساتھ جو فارن منسٹر ان کے ہیں تو ان کے لیے اس کے اندر سیریس جو ہے وہ چیلنجز آئیں گے. 3 سے 14 سال سزا کا ہے اس کے اندر. جو سیکشن 9 سے 5 دونوں جو سیکشنز ہیں اس کے اندر 2 سے 14 سال ہے اور وہ ڈیپینڈ کرے گا اس چیز کے اندر ہے کہ اگر پروسیکیوشن جو ہے وہ اپنی چیزیں انٹینٹ یا ولفل کے اندر جتنی چیز کو آگے پروسیکیوشن لیتی جائے گی اتنی اس کے اندر سزا جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. اور اگر صرف اس کے اندر ڈسکلوجر ان اتھورائز تک آیا اور وہ پرائم منسٹر نے اس کے اندر کوئی ایکسکیوز لیا تو ویزا ورس آئے گا. لیکن اگر جنرلی دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری یا کانسٹیٹیوشن ہسٹری کے اندر کسی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ کو بڑا رسپانسبل ہونا چاہیے. اگر اللہ نے اسے موقع دیا یا اختیار دیا ہے تو وہ اپنے اس اوتھ کا یا ڈکلیریشن آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا اس کا جو ہے اسے پاس
پاسداری کرنی چاہیے, نہیں تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہوتے ہیں انٹرنیشنلی, اور خاص طور پہ جب آپ کی انٹرنیشنل ریلیشنز اس سے متاثر ہو رہے ہیں. دونوں ہے نا کہ اس کے اندر ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی, اور آپ کا جو فارن آفس کا ٹرسٹ تھا وہ بھی اس کے اندر شیک ہوتا ہے. لیکن اب ایک تو چیز کہ آڈیو کے اوپر بہت ساری ججمنٹس ہیں, ویراسٹی آف دی آڈیو کے, مطلب کیوں ریکارڈ, کس کی پرمیشن سے, جس کی گئی اس کی پرمیشن تھی, سو مینی کوسچنز جو کہ سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ یا مختلف کورٹس کے آ چکے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کتنا اہم ہے جس پہ آپ نے ذکر بھی کیا کہ آڈیو رپورٹ ہے, پھر اعظم خان کا 161 کا اور 164 کا بیان بھی ہمارے سامنے ہے. ایک, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, دیر واز اے اسٹیٹمنٹ بائی سمون کہ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں گیا. نہیں دیکھیں چیز یہ ہے نا, اس کے بعد دیکھیں ضمیر بھائی, اس کے اندر دو چیزیں ہیں. اس کے اندر سائفر کا جانا یا نہ جانا یہ ایک اس کے اندر ہے, نہیں ایک اس کا, لیکن دوسرا اس کے اندر اس کا ڈسکلوجر کرنا, اناتھورائز کرنا, اور اس کے کنٹینٹس کو جو ہے اس پبلک کے اندر لے کے جانا, اور اس کے بعد ایک نیریٹو بنانا. اب جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, جو آڈیو ویڈیو والا معاملہ ہے, وہ اس وقت آتا ہے کہ اگر اس کو جس کی بنائی گئی ہے وہ اس کو ڈینائی کرتا ہے کہ جی میری یہ نہیں, اور پھر آپ فرینزک اور ایک پروسیس کے اندر جاتے ہیں. لیکن اس کیس کے اندر جو سچویشن آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو اس آڈیو کا حصہ تھا اس نے بذات خود دو سٹیٹمنٹس دی ہیں, ایک 161 کی دی ہے اور ایک 164 کی ہے. اور 164 کی ہے وہ میجسٹریٹ کے سامنے ہوتی ہے, وہ والنٹیرلی ہوتی ہے, کوسچنز آنسر اس کے اندر ہوتے ہیں, اور اس کے اندر اس کے سائن ہوتے ہیں, اور اس میجسٹریٹ کے بھی اس کے اندر سگنیچرز ہوتے ہیں. اگر ان سارے کانٹیکسٹ کو دیکھا جائے, ریپیٹڈلی ان سے کہا جاتا ہے کہ انڈر ڈیورس تو نہیں آپ دے رہے, میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کی پولیس کے اندر آپ کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کی جو ایویڈنٹری ویلیو ہے وہ اس کی پلازیبل نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ میجسٹریٹ کے سامنے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپروور ہیں, اور اگر اس کے اندر کوئی پرابلم بھی آئے تو پھر جو میجسٹریٹ ہے وہ بھی آ کے وٹنس دیتا ہے کہ میں نے جب اس کو اسٹیٹمنٹ لی تھی تو میں نے اس کے اوپر نہ کوئی ڈیورس سے ہوتے دیکھا ہے, نہ اس کے اندر چیز کیا ہے, تین دفعہ, اور اس کے اوپر سائن اور پھر کراس. اب اس کے اندر امپورٹنٹ جائے گا وہ یہ آئے گا کہ فارمر پرائم منسٹر اس سارے پروسیس کے اندر, یا جو ہمارے فارمر پرائم منسٹر ہیں, کہ ان کا کراس ایگزامینیشن کس لیول کا ہے, یا ان کی جو 342 کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ کس حد تک کہتے ہیں کہ جو سیکشن 5 ہے یا سیکشن 9 ہے مجھے اس کے اندر ایکسکلوژن ہے. کیس بنیادی طور پہ آپ کا 7 مارچ سے 27 مارچ تک چلے گا, اور اس کے بعد جو آتی ہے کہ نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ ہے وہ اس لیے اس کے اندر نہیں آئے گی کہ ڈسکلوجر یا اناتھورائز تو آپ نے کر دیا. صحیح, کوئکلی کیونکہ میرے پاس لاسٹ منٹ ہے, مجھے بتائیں ایک تو یہ کہ یہ ایک خصوصی عدالت ہے جس کے سامنے, مطلب نہیں وہ عدالت ہر وقت رہتی ہے. اچھا, آفیشل سیکرٹ ایکٹ 17 تاریخ کو اس کا جو اگر فرد جرم عائد ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کا پروسیس کیا ہے؟ دیکھیں اگر آج جس طرح یہ تھا کہ 265C کے آپ نے کاپیز ڈسٹریبیوٹ کر دیں, اس کے بعد آپ لیکن انہوں نے چالان کی کاپیوں پر دستخط نہیں, وہ یہ ہے کہ اگلا جو آپ کا پروسیس ہے آپ کے کورٹ آرڈر کے اندر آ گیا کہ آپ نے ڈسٹریبیوشن آف کاپیز کر دیں. اس کے بعد جو اگلی ڈیٹ ہے وہ ہے آپ نے چارج فریم کا رکھا ہے, اور اس چارج فریم کے اندر یہ ہے کہ آپ کے اوپر 1 2 3 4 5 جو ہے جو عدالت آپ کے اوپر چارج کرتی ہے, آپ اس کے اوپر آپشن ہے آپ کے پاس کہ پلیڈ گلٹی اور ناٹ گلٹی, اور دونوں سچویشنز کے اندر آپ اس کے اوپر سائن کرتے ہیں. اس سائن کرنے کے بعد جو ہے پھر پروسیکیوشن جو ہے جو اس کے 28 وٹنسز ہیں جس میں 27 جو ہیں ساری گورنمنٹ کے ہیں اور ایک ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں, وہ 1 آئیں گے. اس کے اندر پروسیکیوشن اپنی ایویڈنس لے کے آئے گا, ڈیفینس اس کے اوپر کراس ایگزامن کرے گا, اس کے بعد ہی تو سٹارٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ فارمر پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنے لیے کوئی ڈیفینس بھی لا سکتے ہیں اور اپنی اسٹیٹمنٹ آن اوتھ بھی دے سکتے ہیں, اور ان کی 342 کی اسٹیٹمنٹ ہے. اور اس کے بعد جج صاحب جو ہیں وہ دونوں سائڈز کو سنیں گے, اور سن کے جو ایک فیصلہ جو کریں گے وہ ایکویٹل کی صورت کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور کنوکشن کی صورت کے اندر ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ حافظ احسان احمد صاحب.